الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ثانيها في بيان إمكان التعبد بالأمارات العلمية شرعا وعدم لزوم محال منه عقلا في قبال دعوى استحالته للزومه وليس الإمكان بهذا المعنى بل مطلقا أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله من الامتناع لمنع كونه صيغة على ترتيب آثار الإمكان والشك فيه إلى آخر العبارة. مباحث الامارات جو کہ اصل مقصد تھا، مقصد سادس، اور اس سے پہلے قط کی بحث کو مقدمتاً ذکر کیا گیا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ امارات اور جو ظنون خاصہ ہیں ان سے بھی جب قط حاصل ہو جائے تو جس طرح قط ذاتی طور پر حجت ہوتا ہے وہ بھی حجت قرار پاتی ہیں، البتہ ان کی حجیت جعلی ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ وہی کیا جائے گا جو معاملہ قط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو قبل اس کے کہ اس بات کو بیان کیا جائے کہ کون سی امارت حجت ہے اور کون سا زن ہمارے لیے قط کی طرح حجت ہے اور اس کی حجیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، کچھ امور کا مقدم کرنا انہوں نے کہا ضروری ہے۔ پہلا ہم نے تمہید کے طور پہ جو ہم نے پڑھا وہ واضح اس اعتبار سے کہ ہم نے کہا کہ اگر ہم امارات کو اور ظنون کو مطلقاً علی الاطلاق پہلی نظر میں دیکھیں تو ان کا قط سے دو اعتبار سے فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ان کی حجیت قط کی طرح ذاتی نہیں ہوتی ہے، اس کی حجیت جعلی ہوتی ہے۔ اس بات کے لیے بھی، ثبوت کے اعتبار سے بھی، تکلیف کے ساقط ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی حجیت کو یا تو شرعی دلیل کے ذریعے ثابت کیا جائے گا جیسے کہ بعد میں بحث کریں گے، یا عقلی دلیل کے ذریعے ثابت کیا جائے گا جیسے کہ اس سے بھی بعد میں بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قط ہے اس ترتیب کے اعتبار سے پہلی بات یہ قط جو ہے وہ قط تکلیف کے تنجس کے لیے علت تامہ کی حیثیت رکھتا ہے، یا یہ ہے کہ اقتضاء کرتا ہے اس بات کا کہ تکلیف منجز ہو جائے۔ اس میں نہ اقتضاء ہوتا ہے نہ علت تامہ ہوتی ہے، یہ قط کی طرح کسی احتمال اس کے لوازمات میں سے، اس کے مقتضیات میں سے یہ چیز موجود نہیں ہے کہ جو تکلیف ہے وہ منجز ہو جائے گی۔ یہ پہلے عمل میں ہم نے بیان کیا۔ اب اس سے پہلے کہ اس کی حجیت کے جعل کرنے پر بات کی جائے دوسرے عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم نے یہ کہا کہ اس کی حجیت کو جعل کرنے کی ضرورت ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ شارع کسی زن کے بارے میں ہمیں تعبد کرے، یعنی ہمیں تعبد عطا کرے اور کسی زن کا تابع کرے؟ قط کا تابع تو انسان ذاتی طور پر ہوتا ہے، یعنی قط ذاتی طور پر حجت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم امارات غیر علمیہ یعنی مثلا خبر ثقہ یا اجماع یا سیرت ان چیزوں پر عمل کریں اور شارع ہمیں اس کا تعبد دے؟ ایسا ممکن ہے ذاتی طور پر یا ممکن نہیں ہے؟ دو رائے ہیں اس کے بارے میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، جس میں سے صاحب کفایہ اور اکثر مشہور ہے اس بات کی طرف کہ امارات ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی ظنون خاصہ ہمارے پاس موجود ہیں جو حجت ہیں۔ ان کی حجت پر دلیل کیا ہے وہ ساری بحث انشاءاللہ آئے گی، ابھی ہم مقدمۃ تمہیداً جو امور ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو امارات غیر علمیہ ہیں شرعاً ان کے بارے میں شارع ہمیں متعبد کر دے، یعنی اس کا ہمیں پابند کر دے کہ تم اس پر بھی عمل کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری رائے اس کے مقابلے میں جیسے کہ ابن قبا اور غیر ابن قبا جو ہے ان کی ادلہ کے اعتبار سے یا ان کے اشکالات کے اعتبار سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تعبد اختیار کریں قط کی طرح امارات غیر علمیہ شرعاً کا، یعنی ظنون کا۔ زن کے ہم کس لیے تابع ہوں؟ زن کے تابع ہم نہیں ہو سکتے، یعنی زن حجت نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ ابن قبا کی دلیل کیا ہے؟ ابن قبا کی دلیل جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں اشکال کے عنوان سے، جو انشاءاللہ کل جو ہے ہم پڑھیں گے۔ تین اشکال انہوں نے اس پر کیے ہیں جس کی تفصیل ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ اس میں سے ایک ہے مثلا کہ اگر آپ زن کو حجت مانتے ہیں اور زن کے لیے تعبد ممکن ہے، امارت کا تعبد ممکن ہے، تو ایسی صورت میں اس سے اجتماع مثلین لازم آئے گا یا اجتماع ضدین لازم آئے گا یا طلب ضدین لازم آئے گا۔ تو جب اجتماع ضدین لازم آئے یا اجتماع مثلین لازم آئے تو یہ محال ہے، قبیح ہے۔ اس اعتبار سے امارات غیر علمیہ شرعاً کا ظنون خاصہ کا اتباع کرنا اور اس کا تعبد ممکن نہیں ہے۔ کس اعتبار سے اجتماع ضدین لازم آتا ہے اور کس اعتبار سے اجتماع مثلین، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کی تفصیل۔ ابھی صرف اتنی بات ہے اس دوسرے عمل کی ابتدا میں کہ کیا ممکن ہے ذاتی طور پر یا ممکن نہیں ہے۔ تو ابن قبا کا کہنا کیا ہے کہ ممکن نہیں ہے، جو ان کا آگے اشکالات آئے ان کی وجہ سے، تو ان کے نزدیک محال ہے، عقلاً یہ بات محال ہے کہ مولا ہمیں ظن خاص کا پابند بنائے۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ وہ اشکال لازم آتے ہیں، اجتماع مثلین، اجتماع ضدین، فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ دوسری رائے صاحب کفایہ کی اور ان کے علاوہ باقی مشہور کی، وہ کہتے ہیں ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے، ذاتی طور پر ممکن ہے کہ ایسا
زن کے بھی ہم تابع ہو سکتے ہیں، جس طرح ہم قد کے تابع ہوتے ہیں ذاتی طور پر، زن کے تابع ہو سکتے ہیں، امانت کے تابع ہو سکتے ہیں، تعبد اختیار کر سکتے ہیں جعلی طور پر۔ اب سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو امکان ہے جس کی نفی کر رہے ہیں صاحب ابن قبا اور جس کا اثبات کر رہے ہیں ہم، یعنی صاحب کفایہ اور ان کے علاوہ جو دوسرے بزرگان ہیں، اس امکان سے کیا مراد ہے؟ جس امکان کی انہوں نے نفی کی ہے، ابن قبا نے جس کی امکان کی نفی کی ہے، اس امکان سے مراد کیا؟ امکان ذاتی ہے یا امکان وقوعی ہے؟ امکان استحالہ جو ہے وہ استحالہ ان کا ذاتی ہے، یا امکان بھی ہو سکتا ہے امکان ذاتی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ استحالہ ذاتیہ ہے، یا کہتے ہیں کہ استحالہ ہے لیکن استحالہ جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ ذاتی نہیں ہے، اس کا وقوعی طور پر امکان نہیں ہے۔ انہوں نے امکان کی نفی کی ہے، ابن قبا نے امکان کی نفی کی، تو امکان وقوعی کی نفی کی ہے یا امکان ذاتی کی نفی کی ہے؟ ایک مرتبہ ایک چیز ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے، چیز ممکن ہوتی ہے لیکن واقع میں موجود نہیں ہوتی، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کے ذاتی طور پر اس کے امکان میں کوئی کلام نہیں، لیکن خارج میں اس کا ہونا، مثلا جیسے فرض کیجئے کہ یاقوت کا پہاڑ یا مرجان کا پہاڑ، پورا پہاڑ ممکن ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا پہاڑ ہو جو یاقوت کا پہاڑ ہو، اس سے بڑا کوئی اور پہاڑ نہ ہو، یہ ذاتی طور پر ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے۔ اب کیا ضروری ہے کہ وہ واقع بھی ہو؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ واقع ہو۔ اس سے دنیا میں جو چوٹی کہی گئی ہے وہ ہے مثلا جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ کہی گئی ہے یا K2 کہی گئی ہے، دوسرے قول کی بنا پر بات کہتے ہیں کہ وہ اس سے بڑی ہے، تو یہ ذاتی طور پر ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقوعی طور پر اس کا امکان نہیں، کیونکہ وقوعی طور پر یہ عام پتھروں کی جو چوٹیاں یہی بلند ہیں، لیکن کیا ممکن نہیں ہے ذاتی طور پر کہ اس طرح سے کوئی یاقوت یا مرجان کا ہے اس کا پہاڑ؟ کہتے ممکن ہے، امکان ذاتی ہے، توجہ فرمائی، لیکن وقوع نہیں ہے اس کا۔ تو ابن قبا جب کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے تعبد امارت کا، ممکن نہیں ہے، امکان کی نفی کر رہے ہیں، تو اس امکان کی نفی سے کیا مراد ہے؟ امکان کی نفی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر جو تعبد، جو امارت ہے، اس کا تعبد نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ شریعت اگر ہمیں زن کی پیروی پر لگا دے یا عقل ہمیں زن کی پیروی کے مطابق عمل کرنے کا کہے، تو کیا چیز یہ ذاتی طور پر ناممکن ہے؟ ذاتی طور پر اس میں کوئی چیز ناممکن والی ہے؟ نہیں، کوئی چیز ذاتی طور پر جو چیز ناممکن ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو نقیضین ہیں وہ جمع ہو گئی ہیں، یا جو نقیضین ہیں وہ مرتفع ہو گئی، یہ چیز جو ہے فقط اور فقط ذاتی طور پر ممتنع ہے، وإلا اس کے علاوہ جو ہے ذاتی طور پر ممتنع کوئی چیز نہیں ہے۔ نقیضین آپ جانتے ہیں وجود اور عدم، ہم کہیں کتاب کا ہونا بھی نہیں ہے اور کتاب کا نہ ہونا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ارتفاع نہیں ہو سکتا۔ ہم کہیں کہ کتاب ہے بھی نہیں اور نہیں بھی نہیں ہے، یعنی وجود بھی نہیں ہے اور اس کا عدم بھی نہیں ہے، کیا ممکن ہے ایسا؟ ذاتی طور پر ایسا ممکن ہے؟ ذاتی طور پر چیز کا یعنی نقیضین کا مرتفع ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جمع ہونا ممکن ہے، ہم کہیں کتاب کا وجود بھی ہے اور کتاب کا عدم بھی ہے، کتاب کا وجود بھی ہے، کتاب کا عدم بھی ہے، اللہ کا وجود بھی ہے، اعوذ باللہ اللہ کا عدم بھی ہے، انسان کا وجود بھی ہے، انسان کا عدم بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی نقیضین جمع نہیں ہوتی اور نقیضین دونوں مرتفع نہیں ہوتی ہیں، یعنی وجود و عدم دونوں کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی ہیں وہ وقوع میں ممکن نہیں ہے، اگر کہیں اشکال ہوتا ہے تو ان کا امکان وقوعی نہیں ہے، یعنی وہ خارج میں واقع نہیں ہے، تو خارج میں واقع ہونا، ممکن نہ ہونا، یہ اس کے امکان ذاتی کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، توجہ فرمائیے، یعنی کوئی چیز وہ کر رہے۔ ابن قبا کہتے ہیں امکان نہیں ہے کہ تعبد بالامارات ہو، امارت کا تعبد ہو شرعی طور پر۔ صاحب کفایہ اور غیر صاحب کفایہ کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس امکان کی نفی کر رہے ہیں؟ پہلے یہ بات واضح ہو، کس امکان کی نفی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اس امکان کی نفی نہیں کر رہے کہ امکان ذاتی نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز ممکن ہے سوائے اجتماع نقیضین اور سوائے ارتفاع نقیضین، اس کے علاوہ جو چیز بھی ہے اجتماع ضدین ذاتی طور پر ممتنع نہیں ہے، اس کی ذات کے اعتبار سے اس کا امکان ممتنع نہیں ہے، امکان جو اس کا ہے ذات کے اعتبار سے اس کا جو ہے ممتنع نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے اجتماع نقیضین ممکن ہے، لیکن کیا ہے وقوع کے اعتبار سے اجتماع ضدین، وقوع کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ضدین ہے وہ واقع نہیں ہے، تو امکان وقوعی کی نفی ہو سکتی ہے، امکان ذاتی کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مثلین ہے، توجہ فرمائی، اسی طرح مثلین ہے، اجتماع مثلین جو ہے خارج میں واقع نہیں ہے کہ مثلین ہو، مثلین ایک جگہ پر، کیونکہ یہ تقابل کی قسم ہے، ضدین خارج میں ایک ہی جگہ پر سفید بھی ہو اور وہی جگہ سیاہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اجتماع ضدین نہیں ہو سکتے، اجتماع ضدین وقوع میں نہیں ہو سکتے، تو یہ کس کی نفی ہے؟ امکان وقوعی کی نفی ہے، امکان ذاتی کی نفی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابن اتباع جو اشکال کر رہے ہیں، جو کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مثلین جمع ہو رہے ہیں یا مثلا جو ہے وہ ضدین جمع ہو رہے ہیں، ان کی مراد امکان وقوعی کی ہے، امکان ذاتی کی نہیں ہے۔ اور ہم امکان کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ بتائیں گے تو کہتے ہیں کہ امکان وقوعی بھی ہے اور امکان جو ہے امکان ذاتی بھی ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب جو امکان کی نفی کر رہے ہیں وہ امکان وقوعی کی نفی کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ واقع نہیں۔ جو امکان کا اس بات کر رہے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے مشہور، ان کی دلیل ہے کہ امکان کس اعتبار سے، ظاہر وہ امکان کو ثابت کریں گے۔ ایک شیخ انصاری اور تیسرے نمبر پر خود صاحب کفایہ ہے۔ ایک دلیل ان کی ہے، یعنی جو مشہور ہیں ان کی دلیل ہے، ایک شیخ انصاری کی دلیل ہے اور ایک صاحب کفایہ کی دلیل ہے۔ مشہور کیا کہتے ہیں؟ مشہور وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے اس بات کا جذب ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، کیا کہ امارت کا تعبد اور جو امارت کے مطابق عمل کرنا اور اس کی حجیت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر اس بات کا یقین ہے، ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اس امارت کا تعبد موجود ہے۔ وجدان میں ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمارے وجدان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ زن کا تعبد ممکن ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ شیخ انصاری کی دلیل کیا ہے؟ شیخ انصاری کی دلیل ان سے مخالف ہے بلکہ اس کا رد ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے امکان تعبد بالامارت کا یقین اور آپ کے وجدان میں یہ چیز پائی جاتی ہے؟ لابد لہ دلیل، لابد لہ دلیل۔ امکان کے لیے، امکان تعبد کے لیے آپ نے کسی دلیل کے آپ تابع ہوئے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ نے تمام کی تمام امارات کو اور تمام کے تمام موارد کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس یقین پر پہنچے ہیں کہ آپ کے لیے ممکن ہو گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اس بات کا یقین پیدا ہو گیا، استقراء تام آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو امارت کے تعبد کے ممکن ہونے کا آپ کو یقین ہو گیا ہے؟ یا آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے؟ تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ استقراء تام کریں، ہم نے تمام موارد کو دیکھا ہو اور کہا ہو کہ ہم نے تمام موارد کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یقین ہو گیا ہے ہمیں کہ امارت کا جو تعبد ہے وہ ممکن ہے، یعنی ذات کے مطابق عمل کرنا ممکن ہے، ذات کا تعبد شارع ہمیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر شیخ انصاری نے اپنی دلیل ان کے مقابلے میں دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ عقلاء کی سیرت قائم ہے اس بات پر، عقلاء کی اس بات پر سیرت قائم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ظن پر عمل کرتے ہیں۔ عقلاء کی سیرت اس بات پر قائم ہے کہ وہ ظن پر عمل کرتے ہیں اور اس کو معتبر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ فرمائی۔ یا دوسرے لفظوں میں جب شک ہو، علماء یعنی عقلاء من حیث العقلاء کی سیرت اس بات پر قائم ہے کہ جب انہیں شک ہو کہ آیا یہ ظن ممکن ہے، یعنی ظن کے مطابق عمل کرنا صحیح ہے، یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، تو عقلاء کیا کرتے ہیں، اس کو حجت عطا کرتے ہیں اور اس کو ممکن جانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی۔ تیسری دلیل یعنی یہ کیا سیرت عقلاء کی دلیل ہے۔ مشہور کی دلیل کیا ہے؟ اذعان اور یقین، اشارے ہیں صرف یہاں پر، اذعان اور یقین۔ اور شیخ انصاری نے کہا اذعان و یقین آپ کس دلیل کے ساتھ کرتے ہیں؟ لابد لہ دلیل۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسے نہیں یقین ہو جاتا بغیر استقراء تام کے۔ سیرت عقلاء اس بات پر دلیل ہے کہ جب ان کو شک ہوتا ہے امکان میں، امارت کے تعبد کے امکان میں، تو وہ شک کی صورت میں امکان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ممکن جانتے ہیں کہ ظن پر عمل کرنا ممکن ہے، امارت کے مطابق عمل کرنا ممکن ہے۔ شیخ کے مقابلے میں جو صاحب کفایہ ہیں وہ ان کو رد بھی کرتے ہیں اور اپنی دلیل بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے رد کیسے کیا؟ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت عقلاء اس بات پر قائم ہے کہ شک کی صورت میں، امکان میں، شک کی صورت میں انسان امکان کی طرف بڑھتا ہے، تو اسی طرح امارت میں جب اس کی حجیت میں شک ہوتا ہے تو ہم اس کی حجیت کے امکان کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی سیرت عقلائیہ کہاں موجود ہے؟ ایسی سیرت عقلاء کہاں موجود ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی دلیل کو قائم کریں اور دلیل کے ذریعے کہیں کہ یہ سیرت ہے اور اس سیرت کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ سیرت عقلاء کہاں قائم ہے؟ کیونکہ سیرت عقلاء مختلف چیزوں میں حجت ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیرت حجت ہو سکتی ہے جس پر شارع کا الزام موجود ہو، جس پر شارع کی تائید موجود ہو، شارع کی پشت پناہی موجود ہو۔ مثلا بیع ہے، مثلا شراء ہے، کچھ چیزوں کی بیع حرام ہے، کچھ چیزوں کی جو ہے وہ بیع صحیح ہے۔ جن چیزوں کی بیع صحیح ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت عقلاء مثلا سیرت اس بات پر قائم تھی کہ لوگ کپڑا بیچتے تھے، ٹھیک ہے، برتن بیچتے تھے، چیزیں بیچتے تھے، تو امام علیہ السلام سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو سیرت عقلاء یعنی ائمہ کے زمانے سے پہلے بھی یہ چیز موجود تھی۔ اسی طرح اجارہ موجود تھا۔ اجارہ سے مراد کیا ہے کہ یعنی منفعت دی جاتی تھی اور اس کے بدلے میں پیسے لیے جاتے تھے، یہ سیرت ہے۔ یا کچھ ایسے کام تھے کہ جو شریعت کے بعد آئے
لیکن اس یعنی تابعین کے دور میں آئے، لیکن سیرت کی اس کے اوپر کیا تھا، اس سیرت پر امضا موجود تھا، یعنی ائمہ نے منع نہیں کیا اور ان کے اصحاب نے بھی اس سے منع نہیں کیا، اور وہ سیرت عقلاء چلتی آئی۔ توجہ فرمائی، وہ سیرت عقلاء چلتی آئی۔ مثلاً جیسے حیازت ہے، حیازت ہے ایک صحرا میں جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، صحرا، وادیاں، یہ جو مثلاً پہاڑ وغیرہ ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ کسی جگہ کو بنا کے بیٹھ جائے، اس کے اندر ایک کمرہ بنا کے بیٹھ جائے، تو سیرت عقلاء اس بات پر مثلاً قائم ہے کہ من حاز شیء فهو ملکہ، مثلاً جو بندہ کسی چیز کو اپنے حیازت میں لے لیتا ہے، اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، اپنے دائرہ کار میں لے لیتا ہے، وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نماز بھی انسان دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو خیر شرعی دلیل ہو جائے گی۔ تو جس جگہ وادیوں میں یا ریگستانوں میں انسان جگہ کو گھیر کے اس کے اندر اپنا خیمہ لگا لیتا ہے، تو دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے اس کو اٹھانے کا، یہ اس کی ملکیت ہو جاتی۔ یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ملکیت ہو جاتی، کیا ایسا زمانہ شارع میں ہوا ہے؟ اگر شارع کے زمانے میں ایسا ہوا ہو اور امام علیہ السلام نے منع نہ کیا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیرت قائم تھی، سیرت حجت ہے یا نہیں، یہ بھی آگے بحث میں آئے گا، یہ سیرت بھی ضرور میں سے ہے نا۔ تو سیرت اگر ایسی قائم ہو اور اس پر شارع کا امضا ہو، تب وہ حجت ہوتی ہے، ورنہ پہلا ہر سیرت حجت نہیں ہوتی۔ ثانیاً جب آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، تو اول تو یہ کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں، ثانیاً اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس پر امضا موجود ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اس پر امضا موجود ہے، تو امضا موجود ہونے کا ہمیں قطع نہیں ہے، ظن ہے۔ گویا سیرت کون سی دلیل بن جائے گی؟ سیرت بن جائے گی دلیل ظنی دلیل بن جائے گی۔ تو اس ظنی دلیل کے ذریعے آپ ظن کی امکان کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ظن کا امکان تو، ظن کا تعبد اور ظن کی حجیت تو آپ نے ابھی ثابت کرنی ہے، تو ظن کی حجیت کے امکان کو آپ ظنی دلیل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ توجہ فرمائی، مشہور کی دلیل ہمیں یقین ہے، ہمارا وجدان یہ کہتا ہے۔ شیخ انصاری کی دلیل نہیں، سیرت عقلاء اس بات پر قائم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، شک کی صورت میں امکان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی حجیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ یہ کہتے ہیں اولاً ایسی سیرت کوئی موجود نہیں ہے، ایسی کوئی سیرت موجود نہیں ہے، کیوں؟ اس پر کوئی ہمارے پاس قطعی دلیل موجود نہیں ہے جو سیرت کو حجت قرار دے۔ ثانیاً اگر سیرت موجود ہے بھی، اگر سیرت ایسی کوئی موجود ہے بھی، تو زیادہ سے زیادہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور ظن کے ذریعے آپ امارت یعنی ظن کے امکان کو ثابت کریں، جس کی اپنی حجیت ابھی ثابت نہیں ہے، جس کی حجیت کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی حجیت کو آپ ظن سے ثابت کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اول الکلام ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اپنی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے نزدیک دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خود شارع کی طرف سے امارت کے تعبد کا کہا گیا ہے، واقع ہے شارع کی طرف سے امارت کا تعبد، اور کسی چیز کا وقوع اس کے امکان کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتا ہے، یعنی الوقوع شیء ادل دلیل علی امکان، کسی چیز کا وقوع اس کے امکان کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔ تو جب وقوع ہو جائے گا تو وہ جو ابن طبا کے اشکال ہم نے پڑھنے ہیں بعد میں، جو کہتے ہیں کہ ان اشکالات کی وجہ سے امارت کا تعبد ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ سے استحالہ لازم آتا ہے، یا تو اجتماع مثلین ہے یا اجتماع ضدین ہے، وہ سارے محال ختم ہو جائیں گے۔ اور جب امکان ثابت، وقوع ثابت ہو جائے گا تو پھر امکان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، خود وقوع جو ہے اس کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں اس کو، ثانیہ یعنی ان امور میں سے کہ جو امارت کی بحث سے پہلے ہم نے کرنے ہیں مقدمتاً، ان میں سے دوسرا امر فی بیان امکان التعبد، اس بات کے بیان میں ہے کہ کیا تعبد ممکن ہے بالامارہ، امارات کا، غیر علمیہ شرعاً، کہ جو شرعاً علمی نہیں ہے یعنی قطعی نہیں ہے۔ امارات آپ جانتے ہیں، کئی مرتبہ اس کی مثال دے چکا ہوں، یعنی جیسے خبر ثقہ ہے، جیسے اجماع ہے، جیسے سیرت ہے وغیرہ ذالک۔ وعدم لزوم محال منہ عقلاً، اس بات کے بیان میں ہے کہ کیا ممکن ہے تعبد یعنی اس کی حجیت کا قائم ہونا اور اس کا پابند ہو جانا، اس کے مطابق عمل کر لینا، وعدم لزوم محال منہ یعنی من التعبد، اور کوئی جو ہے محال بھی اس تعبد سے لازم نہیں آتا، عقلاً یعنی یہ عقلی طور پر کوئی محال بھی لازم نہیں آتا، فی قبال دعویٰ، اس دعویٰ کے مقابلے میں کہ استحالتہ للزومہ، کون سا دعویٰ؟ جو ابن طبا نے کیا ہے، دعویٰ ابن طبا کا ہے جو اگلے صفحے پر آئے گا، اس دعویٰ کے مقابلہ میں جو اس کے استحالہ کا کیا گیا ہے، کس کے استحالہ کا؟ یعنی اس تعبد کے اس امکان کے محال ہونے کا، یعنی اس تعبد کے محال ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم یہاں پر دوسرے امر میں بات کر رہے ہیں امکان تعبد اور محال کے لازم نہ آنے کی۔ لے لزوم ہی، وہ کیا کہتے ہیں؟ لے لزوم ہی یعنی لے لزوم المحال، عبارت واضح ہے، یعنی امکان تعبد امارت کے بیان میں اور اس بات کے بیان میں دوسرا امر ہے کہ کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا، اس کے مقابلے میں جو یہ کہتا ہے کہ تعبد محال ہے، لے لزوم ہی، کیونکہ اس سے عقلی محال لازم آتا ہے، یعنی طلب ضدین اور فلاں فلاں، واضح انشاءاللہ۔ وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ بِهَذَا الْمَعْنَى بَلْ مُطْلَقًا،
اب یہاں پر جو ہے ولیس الامکان بہذا المعنی بل مطلقاً اصلا متبعا، اب یہاں پر یعنی ضروری ہے کہ امکان کی وضاحت ہو، اشارے ہوتے ہیں ہلکے سے، ولیس الامکان بہذا المعنی بل مطلقاً یہ جو کہا اس معنی میں ہو یا مطلقاً ہو، یہ ہلکا سا اشارہ ہے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک امکان ذاتی ہوتا ہے اور ایک امکان وقوعی ہوتا ہے، تو کس امکان کو محال قرار دیا ہے، کس امکان کی نفی کی ہے، یعنی کس کو محال قرار دیا ہے، امکان ذاتی کو یا امکان وقوعی کو؟ توجہ فرمائیے، جو چیزیں وہ کہتے ہیں بہذا المعنی سے مراد ہے امکان وقوعی، جس کے کون قائل ہیں، جس کی کون نفی کر رہے ہیں؟ ابن قبا وقوعی کی نفی کر رہے ہیں، کیونکہ ذاتی کی نفی صرف کس میں ہونی ہے؟ اجتماعی نقیضین میں اور ارتفاعی نقیضین۔ واضح انشاءاللہ۔ بل مطلقاً وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے امکان وقوعی کی بات ہو، بل مطلقاً اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ امکان ذاتی۔ چاہے امکان ذاتی کی آپ بات کریں، جو امکان وقوعی ہے، اس کے امکان ذاتی بھی تو ہے نا، توجہ فرمائیں، چاہے آپ اس معنی میں امکان کی بات کریں، حاضر معنی یعنی امکان وقوعی، بل مطلقاً یعنی چاہے امکان وقوعی کی بات کر رہے ہیں یا امکان ذاتی کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ ابن قبا امکان ذاتی کی نفی نہیں کر رہے، ہو نہیں سکتی امکان ذاتی کی نفی، کہتے ہیں اگرچہ امکان ذاتی کی بھی آپ نفی سمجھ لیں، فرض کریں، ہوتی نہیں، ان کی مراد بھی امکان وقوعی کی نفی ہے، یعنی وہ حال امکان وقوعی کو کر رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے کہتے ہیں لیس الامکان بہذا المعنی بل مطلقاً اصلا متبعا عند العقلاء، کہتے ہیں اس امکان کے لیے بھی، بلکہ ہر قسم کے امکان کے لیے کوئی اصل عقلائی موجود نہیں ہے، متبعا عند العقلاء، جو اتباع والی ہو، جس کی اتباع کی گئی ہو عقلاء کے نزدیک، فی مقام، اس مقام میں کہ احتمال ما یقابلہ من الامتناع، جس کے مقابلے میں امتناع آ رہا ہو، کوئی ایسی سیرت اور اصل عقلائی، دوسرے لفظوں میں اصل عقلائی موجود نہیں ہے۔ اصل عقلائی موجود، یہ کس کی نفی کر رہے ہیں؟ یہ نفی کر رہے ہیں یہ شیخ انصاری کی، مشہور کا قول یہاں پر ذکر نہیں ہے، وہ ترتل الباب آپ کو ذکر کر کے بتایا۔ شیخ کیا کہتے ہیں؟ شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اصل عقلائی موجود ہے، سیرت عقلائیہ موجود ہے، جو یہ کہتی ہے فی مقام احتمال ما، یعنی یہاں پر کیا ہے، ان کی بات کو ڈائریکٹ نفی کے عنوان میں ذکر کیا ہے، پہلے ان کی رائے کو ذکر کر کے اس کی نفی نہیں کی ہے، ڈائریکٹ انہوں نے کہا لیس الامکان، کفایہ کی عبارت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ کو دیکھنا، اس پہ دقت کرنا پڑتی ہے، ولیس الامکان بہذا المعنی بل مطلقاً اصلا متبعا، یعنی امکان کی کسی بھی معنی میں آپ بات کریں، امکان ذاتی ہو یا وقوعی ہو، اس امکان کی دلیل اصل عقلائی نہیں ہے، اس کے لیے، اس امکان کے لیے کوئی اصل موجود نہیں ہے، متبع عند العقلاء، جو عقلاء کے نزدیک متبع ہو، جس کی وہ اتباع کرتے ہو، فی مقام، اس مقام میں کہ احتمال ما یقابلہ من الامتناع، جہاں پر یہ احتمال آ رہا ہو کہ امکان کے مقابلے میں امتناع ہے، اس میں کوئی اصل عقلائی موجود نہیں ہے، کہ جہاں بھی ہم احتمال دے رہے ہیں، توجہ فرمائیں، جہاں بھی ہم احتمال دے رہے ہوں کہ یہ چیز ممکن ہے، احتمال دے رہے ہوں، تو اصل عقلائی کیا ہے؟ نہیں، اس احتمال کو رد کرتے ہیں اور ہم کس کی طرف آتے ہیں؟ ہم امکان کی طرف آتے ہیں۔ یعنی جیسے میں احتمال دیتا ہوں کہ مثلا میں نے جو ہے نا نماز پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو مثلا میں کہتا ہوں کہ میں امکان کی طرف آؤں گا کہ مثلا یہ کہ میں نے پڑھ لی، فرض کریں، ایسی کوئی عقلائی صورت موجود نہیں ہے کہ جہاں احتمال ہو امتناع کا اور امکان کا، تو انسان امکان کی طرف ہے، ایسی کوئی اصل عقلائی موجود نہیں، سیرت عقلائیہ موجود نہیں۔ لماذا لمنع اولا، یعنی لمنع کونہ سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فیہ، اولا یہ پہلا جواب ہے، اس لیے کہ لمنع کونہ سیرتہم علی ترتیب آثار الامکان عند الشک فیہ، یعنی فیہ یعنی فی الامکان، کیونکہ ممنوع ہے کونہ سیرتہم، یعنی یہ جو اصل ہے یہ ان عقلاء کی سیرت ہو علی ترتیب آثار الامکان، کہ وہ آثار امکان مرتب کرتے ہو، آثار امکان مرتب کرنے میں ان کی سیرت ہو، عند شک فیہ، یعنی جب ان کو امکان میں شک ہو، ایسی کوئی سیرت موجود نہیں ہے۔ یہ اول جواب دے رہے ہیں، یہ اول جواب دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی سیرت موجود نہیں ہے، سیرتیں مختلف سیرتیں موجود ہیں، ان میں ایسی تو کوئی سیرت موجود نہیں، ایسی کوئی سیرت موجود نہیں۔ ومنع حجیتها لو سلم ثبوتها، اور اگر ایسی کوئی سیرت ثابت بھی ہم سمجھ لیں، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ایسی کوئی سیرت ثابت ہے، تو اس کی حجیت ممنوع ہے۔ لماذا لعدم قیام دلیل قطعی علی اعتبارها، اس لیے کہ اس سیرت کے معتبر ہونے پر ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے، اس سیرت کے معتبر ہونے پر ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل موجود نہیں۔ دیکھیں دوسرے نمبر پر شارع کی طرف سے جو سیرت آتی ہے، جس پر ہم امضاء کے بعد اس کو حجت تصور کرتے ہیں، وہ احکام میں آتی ہے جس کا شریعت سے ربط ہو۔ یہ آپ کلی طور پر بحث کر رہے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے امکان اور امتناع میں بحث ہو تو امکان جو ہے نا وہ اصل ہے، ایسی کوئی صورت موجود نہیں۔ استصحاب نہ، استصحاب امکان عدم امکان کی بات نہیں ہے، وہ تو تعبدی دلیل ہے باقاعدہ، یہ تو خود ظن کی دلیل ہے، استصحاب ایک ظن ہے، اس کی حجت، یہ تو اس کی وقوع کی دلیل ہے۔
اچھا وَالظَّنْ بِهِ، اگر کوئی کہے ٹھیک ہے جی سیرت کے معتبر ہونے پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے لیکن ظن تو ہے، بہی یعنی بالاعتبار، لو کانا یعنی لو کان الظن، اگر ظن ہو آپ کو سیرت سے اس بات کا ظن ہونے لگے کہ ممکن ہے ایسی کوئی سیرت عقلا موجود ہو جو امتناع کے احتمال کی صورت میں امکان کی طرف جائے، اگر ایسا ہو تو فالکلام الان فی امکان تعبد بہا، بہا یعنی بالامارات الظنیہ، تو ہماری کلام ابھی تعبد امارات کے امکان میں تو ہے، اسی کو آپ ثابت کرنے کے لیے ظنی دلیل سے استفادہ کر، اس سے دور لازم رہے گا۔ توجہ فرمائی، وَامْتِنَاؤُهُ یعنی امتناع التعبد، فَمَا ظَنُّكَ بِهِ یعنی فَمَا ظَنُّكَ بِهِ یعنی بالظن، آپ کا ظن کے بارے میں کیا ظن ہوگا؟ واضح انشاءاللہ دلیل صحیح ظن، یعنی کہتے ہیں اولا تو ایسی کوئی سیرت عقلائی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سیرت عقلائی موجود نہیں ہے، اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ایسی کوئی سیرت ہے تو وہ حجت نہیں ہے۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ اس پر دلیل قطعی قائم نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں دلیل قطعی قائم نہیں، کم سے کم اس سے ظن تو پیدا ہوتا ہے نا، ایسی سیرت اگر چلتی آ رہی ہو تو اس سے ظن تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ظن پیدا ہو جاتا ہے تو ظن کے ذریعے آپ امکان تعبد ظن کو ثابت کریں گے۔ ابھی تو اس کی تو بحث چل رہی ہے کہ ظن حجت ہے یا نہیں، ہمارا حجت ہے یا نہیں، اس کا تعبد ممکن ہے یا نہیں، واضح۔ اب شیخ کی اپنی دلیل ہے، لیکن دلیل وقوع التعبد بہا یعنی بالامارہ من طرق اثبات امکان ہی امکان تعبد، لہٰذا کہتے ہیں لیکن مگر اصل دلیل کیا ہے؟ امارت کے تعبد کا وقوع اس کے امکان کے ثابت کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، جیسے کہ آگے جا کر ہم بتائیں کہ مولا نے خود ہمیں تعبد دیا ہے، جب مولا نے وقوع تعبد ہے تو اس بات اس کے امکان کو ثابت کرنے کا کیا ضرورت ہی نہیں ہے، سو یستکشف بہی، بہی یعنی کہ وقوع تعبد، اس حیثیت سے کہ تعبد کے وقوع سے کشف ہوتا ہے، کیا کشف ہوتا ہے؟ عدم ترتب محال، محال مترتب نہ ہونا کشف ہوتا ہے۔ کون سا محال؟ یہ جو انڈر لائن ہے اس کو چھوڑ کے، یعنی یہ وہ محال ذکر کر رہے ہیں، وہ محال جس کی طرف کس نے اشارہ کیا ہے؟ ابن قبہ نے، آگے جا کر بتائیں گے۔ کہتے ہیں خود امارت کا تعبد واقع ہے، یہ اس کے امکان کو ثابت کرنے کا خود راستہ ہے، اور اس سے کشف کیا ہوتا ہے کہ کوئی محال مرتب نہیں ہوتا، نہ اجتماعی ضدین محال آتا ہے اور نہ ہی اجتماعی مثلین جو محال ہے وہ کوئی طور ایسا کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب اس انڈر لائن کو چھوڑ کے فلا حاجت معہو، لہٰذا کوئی حاجت نہیں ہے، معہو با دلیل الوقوع، وقوع کے ہوتے ہوئے کوئی حاجت نہیں ہے، فی دعوی الوقوع یعنی وقوع کے دعویٰ میں جو ہم بیان کریں گے، الی اثبات الامکان، کہ ہم امکان کو ثابت کرتے ہیں، جب وقوع ہے تو امکان کو ثابت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، واضح۔ وبدون ہی، اور اگر اس کے وقوع کے بغیر ہو، وبدون ہی وبدون الوقوع لا فائدہ فی اثباتہ، اگر اس کا وقوع نہیں ہے تو پھر اس کے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، وقوع نہیں ہے تو اس کے اس بات کا کوئی فائدہ نہیں، امکان کو ثابت کرنے کا فائدہ نہیں۔ اگر ہم امکان کو ثابت کر بھی لیں گے، امکان کو ثابت کر بھی لیں گے تو اس کا وقوع نہیں تو ہمارے لیے وہ کیا فائدہ دے گا؟ عملی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دوسرے لفظوں میں یعنی۔ تو اب وہ جو انڈر لائن ہے یہ محال کی وضاحت ہے جس کو میں نے چھوڑا ہے، من تال باطل، کیونکہ اس کا تالی باطل ہے، یعنی ما یلزم بہ محال فهو محال، جس سے محال لازم آتا ہے وہ محال ہوتا ہے، امکان تعبد امارت سے محال اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم آتا ہے، لہذا تعبد بالامارہ ممکن نہیں ہے، محال ہے، من طالب باطل سے یہ مراد ہے۔ فیمتنع مطلقاً، لہٰذا یہ مطلقاً ممتنع ہو جائے گا۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے تعبد سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہو نہ آتا ہو، اجتماع ضدین لازم آتا ہو، اجتماع ضدین لازم نہ آتا ہو، او علی الحکیم او علی الحکیم تعالی، یا جو ہے پروردگار عالم پر اشکال آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ یہ آگے بتائیں گے کہ یہ تو پروردگار عالم پر اشکال ہے کہ اللہ ظن کی پیروی دے رہا ہے، حالانکہ اس کو قط کی پیروی ہم کا پابند کرنا چاہیے، تو جب ہم ظن کی پیروی کریں گے تو وہ اپنی مصلحت کو خود فوت کر رہا ہے، اپنی غرض کو خود فوت کر رہا ہے، ظنی دلیل کا بھی اتباع کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس سے اس طرح کا کوئی اشکال لازم نہیں آتا، خود وقوع جو ہے اس کے امکان کی سب سے بڑی دلیل ہے، کما ہوا واضح۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ